تو یہ بات کہ جو فرض نماز ہے اصل اہمیت اس کی ہے. ہمارے ہاں عام طور پر مذہبی حلقوں میں اور خاص طور پر جو ذرا متصوفانہ انداز کے رنگ کے لوگ ہوتے ہیں وہ فرض کو تو بس ایسے ہی ادا کر لیتے ہیں کہ جیسے بس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بلکہ بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ جو فرض کو ترک کر دیتے ہیں. نوافل پر سارا زور ہے، صرف رات کی نماز پر زور دیا جا رہا ہے. فرض نمازوں یہ ہم نے دیکھے ہیں، ایسے لوگ بالفعل دیکھے. یہ تمام چیزیں جو ہیں در حقیقت اس پھر راہ نبوت سے انسان کو ہٹا دینے والی ہیں. فرض کتنا فرض، نفل کتنا نفل. نوافل کے بارے میں جو ہے شریعت سے ثابت ہے، وہ تہجد بھی نافلۃ لک، حضور کے لیے تو لازم تھی، باقی کے لیے لازم نہیں ہے. جو قیام اللیل شروع میں تھا وہ لازم نہیں ہے. ہاں رمضان مبارک میں اس کی تشویق ہے، ترغیب ہے. وہ خاص ایک مہینہ ہے، اس میں دن میں کھانا پینا جو ہے وہ حرام کیا گیا، تو رات کو 2/3 رات یا 1/3 کم سے کم 1/3 رات جاگو اللہ کے قرآن کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ. تو یہ اصل میں جو توازن ہے یہ جو ہے بہت ضروری ہے. ارأیت اذا صلیت الصلوات المکتوبات، حضور آپ نے دیکھا، غور فرمائیے کہ اگر میں جو فرض نمازیں ہیں وہ ادا کروں. اب مثلا ایک حدیث مجھے اور یاد آئی، فرض نماز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے حضور نے فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی، اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جائے گا. فرض کی یہ اہمیت ہے. تو اذا صلیت المکتوبات صلوات المکتوبات وصمت رمضان، اور میں روزہ بھی رمضان کے روزے رکھ دوں، باقی روزہ رکھنا آپ کی مرضی پر ہے، رکھیں ٹھیک ہے، لیکن وہ جو لازم نہیں ہے. نجات کے لیے لازم جو بیس لائن ہے وہ جو عبادات فرض، اس کے بعد جتنا آدمی اضافہ کر سکے. حالات کو بھی دیکھیں، بعض حالات ایسے ہوں گے کہ اس میں اصل اہمیت جہاد کی ہو جائے گی، قتال کی ہو جائے گی. اب ایسا حال بھی ہو سکتا ہے کہ اسلامی نظام قائم ہے، اسلامی حکومت قائم ہے، نظام خلافت قائم ہے، تو اب قتال کا معاملہ جو وہ حکومت کے ذمہ ہے، حکومت انتظام کرے گی. اگر کہیں 10,000 آدمی چاہیے، 10,000 آدمی نکل آئے چل جانے کے لیے، تو باقی آرام سے گھر میں سوئیں یا نوافل پڑھیں، ساری رات کھڑے رہیں، ٹھیک ہے. یہ تقرب بالنوافل کا موقع ہوگا. لیکن اگر اللہ کا دین جو ہے وہ مغلوب ہے، پامال ہے، اسے پاؤں تلے رودا جا رہا ہے، شریعت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، اوامر کا استہزاء ہو رہا ہے، اور جو منکرات ہیں ان کی تبلیغ ہو رہی ہے، اس وقت آدمی نوافل میں لگا رہے. وہاں تو فرض ہو جائے گا امر بالمعروف نہی عن المنکر، جہاد، اس کی جو بھی تقاضے ہوں، اس وقت سارے تقاضے اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. اس اصل شے وہ ہوگی. اس فرض کو ترک کر کے نوافل میں لگیں گے تو یہ نوافل منہ پر دے مارے جائے. اس کو بہت زیادہ نمایاں کرنے کے لیے میں مثال دیتا ہوں کہ ذرا سوچئے. جب دامن احد میں معرکہ جاری تھا اور صحابہ کی جان پر بنی ہوئی تھی، خود حضور کی جان پر بنی ہوئی تھی، آپ کو معلوم ہے آپ زخمی ہوئے ہیں اور اتنا خون آپ کا بہہ گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے ہیں، اور خبر اڑ گئی کہ آپ کا تو انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے. اس وقت اگر کوئی شخص مسجد نبی میں بیٹھا ہوا درود کی تسبیح پڑھ رہا ہو، یا کوئی اور نوافل ادا کر رہا ہو، یا قرآن پڑھ رہا ہو، تو اس کے بارے میں کیا حکم آپ کا ہوگا؟ پکا منافق. حالانکہ کام تو وہ اچھے کر رہا ہے. درود کی کتنی فضیلت آئی ہے، اور نوافل ہے، یا قرآن کا پڑھنے کا ایک ایک حرف کا 10 نیکیوں کا ثواب ہے. نماز میں صرف فرض پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ ہاں جی، فرض رکھتے ہیں پڑھ لینے سے. سنت موقدہ پڑھنی ضروری ہے، پڑھیں، ضرور پڑھیں. ہم تو کوشش کرتے ہیں پڑھیں، کبھی کبھار مجبوری ہو تو چھوڑ بھی دیتے ہیں، لیکن جو اوبلیگیشن ہے وہ صرف فرض کے اوپر ہے. کیا فرض نماز ہی کافی ہے؟ آپ یہ لکھیں تو میری ویڈیو کھل جائے گی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے
ایک بدو صحابی آیا تھا, اس نے کہا رسول اللہ مجھے بتائیں میں نے کیا کرنا ہے, تو نبی علیہ السلام فرمایا فرض نماز ادا کر, ہاں نفلی جو تیری مرضی. نفلی سے مراد پنجابی والے نفل نہیں, حدیث میں نفلی نماز, سنتوں کو نفلی نماز کہتے ہیں. حدیث میں سنت نماز تو ذکر ہی کہیں نہیں ہوئی. حدیث میں آئی ہے فرض نماز اور نفلی نماز. نفلی نماز ہی سنت موقدہ بھی ہے, سنت غیر موقدہ بھی ہے, عام نوافل بھی ہیں اور وطر بھی ہے. تو اس نے کہا رسول اللہ نہ میں اس میں کم کروں گا نہ زیادہ. وہ میری آپ ویڈیو دیکھ لیں. اب وہاں پہ وہ کہتے ہیں نہیں جو اس نے کہا تھا فرض نماز تو اس بھی سنتا بھی شامل سن, اس زمانے سے نہیں ہوتی ہے بھائی. اور اگر تو کہنا شامل ہے تو پھر اس کے آگے ہے کہ فرض زکات ادا کر. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ فرض زکات 2.5% کے بعد بھی کوئی اور ساتھ سنتے بھی زکات دی ادا کرنی ہونی ہے. آیا نا داڑ تلے اتنے کہتے نہیں جی 2.5% دے لی باقی سارا پاک. ادھر بھی بھائی 17 رکھتے پڑھ لی باقی ساری معاف. پڑھیں, ہم ترغیب دلاتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ آبلیگیٹری نہیں ہے. اگر صرف عشاء کی 17 رکھتے بتائیں گے تو کس نے دن رات میں ٹوٹل 17 رکھتے ہیں اور آپ نے خالی عشاء کی 17 بتائی ہیں, تو آپ لوگوں نے نمازیں پڑھنی ہے. کسی نے سوال کیا کیا سنت کے بغیر فرض نماز نہیں ہوتی؟ یاد رکھیے, تو کیا سنت کے بغیر فرض نماز نہیں ہوتی؟ یاد رکھیے بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے. اور مجھ سے بھی ایک نوجوان نے جو ہے کچھ دن پہلے سوال کیا, بہت ڈرتے ڈرتے میرے پاس آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا سنت کے بغیر نماز ہوتی ہے؟ تو میں سمجھ نہیں پایا اس کا سوال. میں نے کہا سنت کے بغیر, سنت کے مطابق ہی ہر عمل ہوتا ہے. میں نے کہا بیٹا سنت کے مطابق نماز, سنت کے مطابق روزہ, سنت کے مطابق. تو نے کہا ویسا نہیں, سنت کے بغیر کیا مراد, سنت نمازوں کے بغیر کیا نماز ہوتی ہے ہماری فرض. تو یاد رکھیے فرض نماز یہ ہم پر فرض کی گئی ہے اور یہ فرض عبادت ہے. اس کو چھوڑنے کا گناہ ہے, اس کے پڑھنے کا اجر ثواب ہے. لیکن اس کے ساتھ جو موقدہ, اس کے علاوہ سنت اور نفل. ویسے دیکھیے ہر عبادت کی صرف 2 کیٹیگری ہوتی ہے, یاد رکھ لیجیے, فرض اور اس کے بعد نفل. تیسری کوئی کیٹیگری نہیں. تو نماز میں بھی فرض اور نفل, ٹھیک ہے. حج بھی ہوں گا, فرض حج ہوں گا یا نفل حج کریں گا. زکات دیں گا فرض یا نفل. نفل زکات مطلب صدقات اور خیرات. فرض اور نفل 2 ہی ٹائپ ہوتی ہے. نماز میں جو فرض ہے وہ فرض ہے, اور جو نفل ہے اس کی 3 ٹائپ ہے. پھر نفل کو 3 کیٹیگری میں بانٹتے ہیں, موقدہ, سنت موقدہ اس کو بولتے ہیں, سنت اور نفل, ٹھیک ہے. یہ یاد رکھیے نماز میں کرتے ہیں, لیکن یہ نفل کا پارٹ ہی, نفل ہی ہے, نفل کا حصہ ہے. تو جو موقدہ نماز ہے یا سنت نماز ہے, نفل نماز ہے, یاد رکھیے یہ فرض نہیں ہے ہم پر. تو لہٰذا اگر کسی نے فرض نماز پڑھ لی اور وہ موقدہ یہ سنت نہ پڑھ پایا یا نفل نہ پڑھ پایا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. اور فرض نماز کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ وہ ہوں گی یا نہیں ہوں گی. وہ نوجوان کا سوال تھا, یہاں بھی سوال آیا ہے کہ سنت نہیں پڑھے تو فرض ادا ہوتی ہے. کیونکہ میں نے یہ بات سنی ہے لوگوں سے کہ جو شخص موقدہ نہیں پڑھتا اور سنت نہیں پڑھتا اس کی فرض نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے. اور موقدہ اور سنتوں کو اتنی اہمیت دیتے ہوئے دیکھا گیا کہ میں نے خود ایک مقرر کو کہتے ہوئے سنا, اور وہ کہہ رہے تھے اگر آپ کی سنت موقدہ, سمجھ لیجیے آپ ظہر میں مسجد پہنچے اور سنت موقدہ آپ کی نہیں ہوئی, تو وہ کہہ رہے تھے اگر آپ کو فرض نماز کا آخری قاعدہ بھی مل جائے تو سنت موقدہ پہلے پڑھو. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ فرض چلتی رہے ادھر کوئی مسئلہ نہیں, سنت موقدہ پڑھنا. آپ کو لگ رہا کہ فرض کھڑی ہو گئی اور میں اتنی دیر میں امام سے پہلے سلام پھیر کے آخری قاعدے میں جا کے مل سکتا ہوں امام سے, تو وہ کہہ رہے تھے پھر سنت موقدہ پڑھو, فرض کو بعد میں ملو جا کر. بھائی یہ آپ نے ٹو مچ کر دیا, مطلب غلو بھی نہیں بولیں گے, یہ شرارت دکھ رہی مجھے آپ کی. یہ کیا تماشا لگا رکھا آپ نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نماز کی اقامت ہو جائے پھر دوسری نماز نہیں ہوتی کوئی, تو یہ کہاں سے لائے کہ موقدہ نہیں. تو ہمارے پاس موقدہ کو اور سنتوں کو اتنا امپورٹنس دیا گیا نمازوں کو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر فرض نماز کی آخری قاعدہ بھی مل گیا, آخری رکعت بھی ملی, تو پہلے یہ موقدہ کر لو. فجر میں وہی حال ہے, موقدہ پڑھتے ہیں, پہلے لیٹ آتے ہیں, موقدہ کھڑے ہوتے ہیں, معلوم امام صاحب 50 آئے تھے کم از کم پڑھائیں گے, 25 آرام سے, اپنی تو 8 رکعت ہو جاتی اتنی دیر کے اندر. تو آرام سے انہوں آتے, ان کا پہلی اقامت ہوتی ہے, ایک دم آرام سے ان کی 1 رکعت میں ان کی نماز ہو کے آرام سے جا کے پھر دوسری رکعت میں مل جاتی ہے, یا کبھی کبھی قاعدے میں. چونکہ بولے وہ وہی جو میں نے بتایا نا آپ کو خود کہ موقدہ اتنی ضروری ہے. یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں. فرض فرض ہے, موقدہ ہے, سنت سنت ہے, نفل نفل ہے. فرض کا بالکل اپنا مقام ہے, اس کے ادا ہونے سے آپ کی نماز پہ نماز ادا ہو گئی. جیسے آپ نے کہا کہ میں نے ظہر کی 4 فرض پڑھ لی تو آپ کی نماز ادا ہو گئی. آگے پیچھے کی موقدہ نہیں پڑھنے سے, سنت نہیں پڑھنے سے آپ کے فرض نماز پہ کوئی ایفیکٹ نہیں آتا ہے. اگر کوئی نہیں ایسا ہے تو پھر میں کہوں گا جس کے سنت روزے نہیں ہوتے اس کے فرض روزے بھی نہیں ہوتے. پھر اب کون کون سے سنت روزے, جمعرات پیر کا رکھو پورے سال, پھر ایام 20 کے 13, 14 اور 15 کے رکھو ہر بار, پھر اس کے بعد محرم کے جو روزے آپ سب رکھتے تھے, اور اس کے بعد سارے روزے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے نا, حتیٰ کہ آپ شعبان میں بھی کثرت سے روزے رکھتے رکھو پھر پورے. تو آپ بولنے نہیں ایسا نہیں. پھر میں اگر کہوں اگر نفل زکات نہ دے تو فرض زکات بھی قبول نہیں ہوتی, صدقات خیرات یہ وہ نہ کرے, تو آپ بولیں گے نہیں ایسا کیوں کر رہے یار, نماز ہی ویسی. ہاں
بچوں کو ترغیب دلانے لوگ ایسا بولتے ہیں کہ بچے زیادہ نماز پڑھیں، لیکن میں پیرنٹس سے کہوں گا آپ زیادہ نماز پڑھانے کے چکر میں جو پڑھنا ہے وہ بھی نہیں پڑھ رہے نا، کیونکہ وہ یہ سوچ رہے کہ اب سنت نہیں تو فرض بھی نہیں ہوتے، جانتا ہوں سنت نہیں پڑھے تو فرض بھی نہیں پڑھیں گے. میں یہ کہوں گا سنت پڑھیے بہت اچھی بات ہے، موقعہ پڑھیے اور اچھی بات ہے، نفل پڑھیے بہت اچھی بات ہے، لیکن فرض ہے. فرض کے خالی پڑھنے سے بھی آپ کی نماز ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کو یہاں تک میں نے قول سنا، نماز کھڑی ہوئی، لوگوں نے باندھا، سمجھو ایک آدمی نماز میں انٹر ہو مسجد میں، فوراً جماعت کھڑی تھی، گیا باندھ لیا، سلام ہوا السلام علیکم رحمۃ اللہ، سلام پھیرا، فوراً اٹھ کے چلے گئے. لوگ بولتے ہیں استغفر اللہ، کیا نماز قبول ہوں گی اس کی؟ نماز سے 1 منٹ پہلے آ رہے، سلام ہوتے ہی چلے جا رہے، نہیں ہوتی ان کی قبول. اللہ کا گھر ہے، 10 منٹ پہلے آگے پڑھے رہنا، نماز پڑھنا، موقعہ پڑھنا، اس کے بعد کی پڑھنا، اس کے بعد ایسا ہی ایسے نماز پڑھتے بے رخی ہے تو اللہ تعالیٰ سے، ایسا کچھ بھی نہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں کبھی کبھار معلوم آپ کو، اسپیشلی محلوں کی مسجدوں میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھتے ہو جیسی نماز ہوئی تو جو راستہ ہے نا وہیں جا کے نفل کے لیے کھڑے ہو جاتے تاکہ سب رک جانا، اور کیا سوچتے ہیں یہ سب جو اب رک کے نماز پڑھیں گے اس کا اجر کس کو ملے گا؟ اپنے اکاؤنٹ میں آئیں گے. اس سے بیمار ہو سکتا ہے، مسافر ہو سکتا ہے، ٹوائلٹ کی ضرورت ہو سکتی ہے، کسی کو بیمار ہو سکتا ہے، اس کو بھاگنا ہے اس کی اب آپ کھڑے ہو گئے مست کیوں، تو بولے میں اب روک کے لوگوں کو نفل اور سنتیں پڑھاؤں گا. یہ سب نہیں یاد رکھے تو فرض ہو گئی کافی ہے. موقعہ اور اجر دیں گا، اور سنن اور اجر دیں گی، نوافل اجر دیں گی، کیونکہ نوافل کی کیٹیگری میں سب آتے ہیں. حدیث کے اندر الفاظ ہے جو شخص نوافل میں اضافہ کرتا ہے اور خوب پڑھتا ہے تو اللہ سے اتنے قریب ہو جاتا ہے. حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس کے ہاتھ میں چلے جاتا ہے، معنی یہ وہ ہر اچھا کام کرنے لگتا ہے. اللہ اس کا کان بن جاتا ہے جس سے سنتا ہے، مطلب وہ ہر اچھی چیز کو سننا شروع. نفل کا یہ فائدہ ہوتا ہے. تو نفل میں سبھی آ رہی، موقعہ یہ وہ، تو بہرحال نفل نماز یا موقعہ نماز یا سنتیں پڑھنا چاہیے، لیکن یہ اس کا پارٹ نہیں ہے فرض نماز کا. فرض ہو گئی تو آپ کا فرض ادا ہو گیا، آپ گناہ سے بچ گئے، آپ کو نیکی مل گئی. اتنی بات یاد رکھے. تو لہٰذا پڑھنا چاہیے، اچھی بات ہے، میں روک نہیں رہا ہوں، لیکن یہ کہنا کہ اس کے بغیر فرض نہیں ہوتی یہ بالکل بے بنیاد اور بے اصل چیزیں یاد رکھیں.